ویلکم بیک خواتین حضرات. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں جو مقبول ہیں. ان کا منشور گفتگو دلائل ہمیشہ مسور کن، امیج بھی تنازعات سے ہٹ کے مجموعی طور پہ انتہائی دل فریب، عالمی شہرت یافتہ شخصیت. لیکن ووٹوں تک کہانی پہنچتی ہے تو مخالفین کے پاس طنز کے نشتروں کی کمی نہیں ہوتی. عمران السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام. عمران، ایک بات جو قوم نے دیکھی ہے گزرے چند سالوں میں اور ثابت بھی ہو گئی ہے، یہ نہیں کہ غلط بات ہے، یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جو ہمارے ہاں ایک تھا کہ جی اگر ہم بدعنوان ہیں، اگر ہم نے لوٹا کھسوٹا، بینک کے قرضے ہم کھا پی گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ گالیاں دیتے رہیں کیونکہ ہم واپس آئیں گے، دو چار نعرے لگائیں گے، جذباتی قوم ہے، پھر ہمیں ووٹ دے گی، آ کے پیسہ ویسا خرچ کر کے کمپین چلائیں گے. اور یہ ثابت بھی ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ رائے عامہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. امیج بلڈنگ پیسہ خرچ کی جائے تو کامیاب ہو جاتی ہے. اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ جو بے حسی ہے جب حکومت میں آ جاتے ہیں ڈیموکریٹس، یہی وجہ ہے کہ جب آخر میں ملٹری کو ہوتا ہے تو لوگ پھر مٹھائیاں بانٹتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس ملک میں جمہوریت لے کے آنی ہے تو لوگوں کو ایک فرق نظر آئے ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت کے اندر. آپ نے حال دیکھا ہے، ہم نے جو پچھلے یہ 2 سال سے دیکھ رہے ہیں، تو کوئی خاص بلکہ بجائے بہتر ہونے کے حالات بگڑ رہے ہیں. عام آدمی، مجھے بتائیں جو عام آدمی سڑک پہ ہے اس کی زندگی کو کیا فرق پڑا ہے؟ حالانکہ جمہوریت میں یہ سب سے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے الیکشن لڑنی ہوتی ہے. تو وہ سارا وقت، جس طرح امریکہ میں دیکھیں یا برطانیہ میں دیکھیں، سارا وقت وہ اوپینین پولز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے، ہم کدھر ہمیں کرٹیسزم زیادہ آ رہا ہے، بلکہ ہر ویکلی پولز ہوتے ہیں وہاں. تو یہاں پرابلم یہ ہے کہ کوئی عجیب سی حکومت جو حرکتیں کر رہی ہے یا جو جس طرح کی گورننس ہو رہی ہے، ایسے ہے کہ جیسے انہوں نے یا تو کبھی واپس نہیں آنا، یا یہ سمجھتے ایسے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو ایک بڑی زبردست کیمپین ہوگی اور آخر 2 ہی پارٹیز ہیں، آپس میں ملا کے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. میں یہی سمجھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس کے علاوہ کیوں یہ حکومت نظر آ رہا کہ لوگوں کے حالات جو بگڑ رہے ہیں، آخر میں اس حکومت کو بڑے بری طرح مار پڑے گی الیکشن میں. نہیں، لیکن ان کے سامنے تو یہ دلیل ہے کہ پہلے کیا کر لیا کسی نے، ہمارے خلاف کیسز بنے، اربوں خربوں روپیہ ہم نے کھا لیا، کیسوں پہ ضائع ہو گیا، ہم واپس آ گئے. مطلب دیکھیں نا، ان کے پاس تو اپنی ایک زبردست قسم کی لاجک ہے نا، تو آئندہ بھی ایسے ہی ہو جائے گا. نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ تو خیر دوسری ایک تو ہے نا کہ اوپینین پولز کی کیوں پرواہ نہیں ہے. دوسری بات آپ جو کرپشن کی کر رہے ہیں، وہ تو سیدھی بات یہ ہے کہ کرپٹ لوگوں کا احتساب کبھی نہیں کر سکتے. یہ تو اب ثابت ہو گیا پاکستان میں. مکہ ہوتا ہے، یہ جو NRO کی ٹائپ ڈیلز ہوتی ہیں جو سب کو بچانے کے لیے ہوتی ہیں، اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے اوپر اتنے بڑے بڑے کرپشن کے چارجز لگے ہوئے ہیں، وہ دندناتے پھر رہے ہیں، وہ بلکہ دوسروں کے اوپر بھی کرپشن کی باتیں کرتے ہیں، پتہ ہوتے ہوئے کہ ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا کیونکہ پینڈورا باکس کھل جائے گا. دیکھیں، ایک اٹارنی جنرل نے جب NRO کی بات ہوئی تو اس نے ایک بڑی عجیب بات کی کہ یہ سسٹم ڈی ریل نہ ہو جائے. یہ کون سا سسٹم ڈی ریل نہ ہو جائے؟ یہ سسٹم وہ والا ہے جس میں مکہ والا سسٹم، کہ اگر آپ نے ہمیں پکڑا تو آپ کے بھی کیسز کھل جائیں گے. تو اس لیے یہ میوچلی، جس طرح وہ جو ہم نیوکلیئر پاور کا کہتے ہیں نا کہ ایک ڈیٹرنٹ ہوتا ہے میوچل ڈسٹرکشن، یہاں بھی ایک میوچل ڈسٹرکشن کا خوف ہے سب کو کہ اگر بات آگے بڑھ گئی تو سارا کچھ کھل جائے گا جس میں سارے پھنس جائیں گے، کیونکہ حمام میں سبھی ننگے ہیں. عمران، آخری سوال، کیا ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ اب یہ عدالت فیصلہ کرے گی یا پارلیمنٹ ڈسکس کرے گی NRO کو، یا سارا عدالت پہ چلا جائے گا معاملہ پھر؟ لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ ایک تو خیر پیپلز پارٹی کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے، کیونکہ کیا پیپلز پارٹی کے اندر سے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی نظریہ ہے اور جو NRO جیسے قانون کو چیلنج نہیں کریں گے؟ کیا ایسے لوگ ہیں کہ صرف اپنی وزارتیں یا اوپر سے پوزیشن یا اپنی کرسیاں بچانے کے لیے اس طرح کے قانون کو جانے دیں گے؟ ایک تو ان کا ٹیسٹ ہے. دوسرا ٹیسٹ بہت بڑا باقی پارٹیز کا بھی ہے، ANP کا بھی ہے، فضل الرحمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، JUIF. لیکن PMLN کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ وہ کیا گیم کھیلتے ہیں اس کے بعد. اب وہ کیا کریں گے کہ یہ جو سارا سچویشن اس وقت سامنے انفولڈ ہو رہا ہے، میں صرف اس کی کرپشن کی NRO کی نہیں بات کر رہا، وہ سب سے زیادہ ڈاکٹر صاحب یہاں تو ملک کو
کسی نے فتح کیے بغیر غلام بنا دیا ہے. یہ جو بلیک واٹر ہے, یہ جو 1000 مرینز آ رہے ہیں, جو ایمبیسی کی 16 ارب کی زمین 1 ارب پہ بیچ دیا امریکن ایمبیسی کو, یہ جس طرح غلامی کروا رہے ہیں ہمیں, جس طرح کھلے, ان کو ویزوں کی بھی نہیں ضرورت. یہ جو بلیک واٹر والے لوگ پشاور میں پوچھیں, حیات آباد میں لوگ کمپلین کرتے ہیں کتنا خوف انہوں نے ڈالا ہوا ہے وہاں. تو یہ جو سارا پاکستان بالکل ایک طرف غلام جا رہا ہے, دوسری طرف کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں. اب کیا کرتی ہے اپوزیشن بھی بیٹھ کے اسمبلی کے اندر؟ تو یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے, یا تو لوگ اپنے آپ کو ریڈیم کریں گے, بالکل ایکسپوز ہو جائیں گے. عمران بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. ادھر جناح پور کے حوالے سے اس دور کے عام فوج